اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ ناظرین اور سامعین بالخصوص اپنے نوجوان بھائی، آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور قرآن اور ہمارے عقائد اس موضوع کے تحت اور اس عنوان کے تحت انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ درس آپ کے سامنے جاری رہے گا۔ روزانہ کسی ایک ٹاپک پر آپ کے سامنے عقائد کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں کچھ بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس طریقے کے کلاسز اور اس طریقے کے دروس جو ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں ان میں ہم زیادہ زیادہ توجہ دیں اور کوشش کریں شریک ہوں، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان جو قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے فرصت ہے، موقع ہے، اس لیے کہ کسی حد تک ہمارا وجود اور ہمارا ذہن آمادہ و تیار ہوتا ہے، لہذا ہم اس فرصت سے بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں اور اپنے دین اور مذہب کو حاصل کر سکیں، اور کوشش ہوگی کہ اپنے بالخصوص نوجوانوں کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور عام مومنین کے لیے کسی حد تک عقائد کے سلسلے میں اور مذہب کے سلسلے میں بعض باتیں جو شاید ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں انہیں بیان کیا جائے گا۔ آج کے دور میں جب ہم عقائد کی گفتگو کریں یا اپنے مذہب اور دین کی، اولاً قرآن کی روشنی میں ان الدین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں بھی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ دو آیتیں قرآن کریم کی ہمارے لیے بیان کریں کہ ہمارا دین اور ہمارا مذہب وہ ہے جو اللہ نے ہمارے لیے معین کیا ہے اور اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے۔ دین اسلام کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی، اور آج میں ابتداً اپنی اصل گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ مرحلے بمرحلے اور اصول دین اور پھر فروع دین اور دیگر اہم چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن آج اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کہ ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہمارے دین اور ہمارے مذہب سے متعلق آج ہمارے پاس کون کون سی کتابیں ہیں، یا ہم اگر کتابیں پڑھنا چاہیں اس حوالے سے تو کون سی کتابیں پڑھیں۔ دین کا سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہے، دین کا جاننا ہمارے اوپر واجب ہے۔ آج جس طریقے سے بہت سی چیزوں کی جانب والدین کو بھی توجہ ہوتی ہے اور نوجوانوں کی توجہ ہوتی ہے کہ فلاں چیز ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور فلاں چیز ہمیں سیکھنا چاہیے، فلاں چیز آج زمانے کی ضرورت ہے اور اس دور میں ہمارے لیے فلاں چیز ہونا چاہیے۔ آج ہر نوجوان سمجھتا ہے کہ مثلاً آج کے دور میں موبائل معلوم ہونا چاہیے، اس کا سسٹم معلوم ہو، کمپیوٹر معلوم ہو، تاکہ ہم اس زمانے میں زندگی گزار سکیں۔ تو جس طریقے سے زمانے کی ضرورتوں کے اعتبار سے بہت سی چیزوں کا ہمیں سیکھنا اور معلوم ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے خود ہمارے وجود کے لیے، خود ہمارے لیے، ہماری ذات کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ایک بہت اہم چیز ہے جس کا جاننا ضروری ہے، جس کی طرف توجہ ضروری ہے، وہ ہمارا دین ہے، ہمارا مذہب ہے، ہمارے عقائد ہیں۔ اور کبھی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم تو اپنے دین پر ہیں اور ہم تو اپنے مذہب پر ہیں، نہیں، اپنے مذہب کی معلومات کی ہم کوشش کرتے رہیں، سیکھتے رہیں اور اس کے لیے توجہ دیں اور غور و فکر کریں۔ اب آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا کچھ ایک ٹائم اپنے مذہب اور اپنے دین کے لیے بھی نکالیں، جس سے ہماری معلومات اور ہماری نالج میں اضافہ ہو اور ہماری معلومات بڑھتی رہے۔ اور جب دین سے بالکل بے بہرا ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی باتیں جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے معلوم بھی نہیں ہو پائیں گی، یا معلوم ہوں گی تو صحیح معلوم نہیں ہو پائیں گی۔ اور جب ہم خود نہیں پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسروں کی سنی ہوئی باتیں ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا، کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ خود تھوڑی بہت ہمیں نالج ہو، خود تھوڑی بہت ہمیں معلومات ہو، کچھ باتیں ہمیں پتہ ہوں تاکہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں۔ لہذا آج کے درس میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ کچھ کتابوں کے نام بیان ہو جائیں۔ دین کا معاملہ اور عقائد کا معاملہ اہم ہے۔ اولاً ایک انتہائی مختصر تفصیل میں اور بلکہ تقسیم بیان کر دوں کہ دین جو ہر انسان کے لیے ہے، اور ہر مذہب والا ایک نہ ایک دین، ہر انسان کوئی نہ کوئی دین رکھتا ہے۔ دین اسلام بھی اللہ کا دین ہے، اور اس میں تین چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ایک ہمارے عقائد ہیں،
اور ایک ہمارے لیے احکامات ہیں اور کچھ ہمارے لیے اخلاق ہیں۔ اس کو ہم اس طریقے سے بیان کریں، کچھ چیزیں ہمارے لیے یعنی ماننا ضروری ہے، جن پر عقیدہ رکھنا، اور جس کو ہم دین کا بیس کہیں، دین کی اساس اور بنیاد، وہ اصول دین کہلاتے ہیں، جو ہمارے بعض لوگ جس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ تو یہ عقائد ہیں، یقیناً مکمل بہت سی چیزیں اس میں عقائد میں آتی ہیں، لیکن اصول دین یہ کہلاتے ہیں، دین کی اساس، دین کی جڑ اور دین کا بیس۔ اور پھر دوسری چیز، دین کی اساس کے بعد فروع دین، یعنی دین کی شاخیں ہیں، جس کو ہم اعمال کہیں، یعنی ہمارا عمل جو حکم خدا کے مطابق ہو، اور کیا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ اصول دین یعنی اعمال سے متعلق۔ اور ایک اور تیسری چیز بہت اہم ہے جس کی طرف توجہ دینا چاہیے اور جس کا تعلق دین سے ہے، وہ انسان کا کیریکٹر و کردار اور اخلاق ہے، یعنی اخلاقیات جو بعض وقت نہیں توجہ ہوتی ہیں۔ تو اصول دین بھی ایک حصہ ہے دین کا، فروع دین ایک حصہ ہے دین کا، اور تیسری چیز ہے اخلاق اور کردار اور کیریکٹر، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے اور دین کا ایک جز ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے۔ بیس اصول دین بنتے ہیں، اور پھر جب بیس اور بنیاد اور جڑیں اور اساس ہوگی تو پھر اس کے اوپر جو عمارت کھڑی ہوگی، جسے ہم شاخیں کہیں، وہ انسان کے لیے فروع دین کہلاتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز، جب مکان ہے اوپر بیس بنیاد کے اوپر یا جڑیں ہیں اور اس کے بعد شاخیں ہیں، تو پھر شاخوں میں مثلاً ہمیں کہیں ہریالی بھی اور پھل بھی اور اس کی خوبصورتی بھی، یا مثلاً مکان کے لیے دیکھنے میں ایک چیز اچھی لگے، خوبصورت لگے، بعض ایسی چیزوں کو ہونا جس کو ہم اخلاق و کردار سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک دین میں ضروری ہے کہ جس کی جانب توجہ ہونا چاہیے کہ کیریکٹر ہمارا کیا ہے اور ہمارا کردار کیا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے اصول دین میں یا دین کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے جو مذہب اہل بیت میں، شیعت میں کتابیں لکھی گئیں، الحمدللہ اس کی تعداد بہت ہے۔ صرف میں اشارتاً عرض کر دوں کہ پہلے ہمارے یہاں ایک کتاب ہے توحید کے ہی حوالے سے، جس کو ہم پڑھیں تو معلوم ہوگا توحید کیا ہے۔ توحید مفضل کے نام سے ہے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد مفضل کو توحید کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان فرمائی تھیں، جسے انہوں نے جمع کیا، جو آج مشہور ہے توحید مفضل کے نام سے، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے۔ ایک ہمارے یہاں بزرگ عالم گزرے ہیں علامہ ہارون زنگی پوری صاحب، انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، آج یہ ہمارے ہاں توحید مفضل کے نام سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض افراد نے اس کا ترجمہ کیا ہے، بعض افراد نے اس پر شرحیں لکھی ہیں، اور یہ آج موجود ہے، ہمارے لیے مہیا ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ یا ہارون زنگی پوری صاحب نے کتاب توحید ائمہ کے نام سے لکھی، جس میں یہ چیپٹر یعنی یہ کتاب بھی اور یہ رسالہ بھی شامل ہے۔ دوسری کتاب شیخ صدوق کی ہے، اس کا بھی نام توحید ہے۔ شیخ صدوق بھی ہمارے گزشتہ علماء میں سے 381 ہجری میں جن کی وفات ہوئی ہے، یعنی قدیمی علماء سے، ابتدائی علماء سے، دور غیبت صغریٰ کے دور سے جو قریب رہے ہیں، وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے توحید کے نام سے۔ یہ بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہے، سید عطا مہدی عابدی صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اور تیسری کتاب ہے اعتقادات الامامیہ، یہ بھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، یہ بھی ایک اہم کتاب ہے۔ تیسری کتاب اعتقاد ہے، یہ بھی ایک اہم ہے، یا اسی اعتقادات امامیہ کا ترجمہ ہے جو اردو میں، یا کمال الدین و تمام النعمت، یہ بھی شیخ صدوق کی ایک کتاب ہے، اہم کتاب ہے، اسے بھی ہم توجہ دے سکتے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے اثبات الوصیہ لعلی علیہ السلام، یہ بھی شیخ صدوق کی ہے، یا اثبات الخلافت، ایک یہ شیخ صدوق کی کتاب ہے، یا تصحیح الاعتقاد شیخ مفید کی کتاب ہے، یا ایک کتاب ہمارے ہاں اور ہے شیخ مفیدی کی ایضاح الامامہ کے نام سے، اسے بھی شیخ مفید نے لکھا ہے، اور یہ بھی آج ہمارے ہاں موجود ہے، اس کی جانب بھی ہم توجہ دیں اور اس کتاب کو پڑھیں۔ یا اسی طریقے سے ایک کتاب ہے تصحیح الاعتقاد، یہ شیخ صدوق نے لکھی ہے، یہ بھی ایک اہم کتابوں میں ہے، ابتدائی کتابوں میں ہے۔ یا الایضاح فی الامامہ، یہ بھی شیخ مفید کی ہے۔ اوائل المقالات، یہ بھی شیخ مفید کی ہے۔ یا ایک اور کتاب ہے تفضیل امیر المومنین، یہ بھی شیخ مفید کی ہے، ابتدائی کتابوں میں ہے۔ یا ایک اور کتاب ہے الشافی فی الامامہ، سید مرتضیٰ علم الہدیٰ، یہ 436 ہجری، یعنی یہ بھی ہمارے ابتدائی علماء میں سے ہیں۔ یا ایک الذخیرہ فی اصول الدین ہے، یہ بھی علامہ سید مرتضیٰ کی کتاب ہے۔ الفصول المختارہ، یہ بھی سید مرتضیٰ علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ یا اسی طریقے سے
امالی کے نام سے، اس میں بھی بہت سے ان کے املا یعنی بیان کی ہوئی چیزیں ہیں عقائد سے متعلق، سید مرتضیٰ کی یہ بھی ہے، یا الملخص فی اصول دین یہ بھی سید مرتضیٰ کی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے ہمارے علماء نے کتابیں لکھی جو آج موجود ہیں۔ تقریب المعارف یہ شیخ ابو الصلاح حلبی کی ہے 447 ہجری، یا ایک کتاب کنز الفوائد ہے شیخ محمد بن علی کراجکی 449 ہجری میں یہ گزرے ہیں۔ یہ ان کی اسی طریقے سے مقدمہ فی المدخل الی علم الکلام شیخ طوسی کی ہے، اصول عقائد شیخ طوسی کی ہے، یا تلخیص الشافی شیخ طوسی کی ہے، تجرید الاعتقاد یہ ایک اہم کتاب ہے، آج ہمارے ہاں درسی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اس طریقے کی کتابوں کی طرف توجہ دیں۔ خواجہ نصر الدین طوسی کی یہ ایک کتاب ہے، خود خواجہ کی قواعد الاعتقاد کے نام سے مختصر کتاب ہے لیکن اہم کتاب ہے خواجہ نصیر الدین طوسی، یا فصول نصیریہ یہ بھی خواجہ نصیر الدین طوسی کی ہے۔ ایک اور کتاب بہت زیادہ رائج ہے اور درسی کتاب بھی شمار ہوتی، باب ہادی عشر امامت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، بعض عقائد اس میں بیان ہوئے ہیں۔ علامہ حلی کی کتاب ہے جو ہمارے 726 ہجری میں عظیم عالم گزرے ہیں، ان کی کئی کتابیں، ایک احسن العقائد بھی ہے، یہ بھی اردو میں ترجمہ ہے، باب ہادی عشر کا بھی ترجمہ ہے احسن العقائد کے نام سے، بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے، آج تازہ بھی ترجمہ ہوا ہے۔ یا اسی طریقے سے علامہ حلی کی ایک کتاب ہے کشف المراد، یہ اہم ہے، یا منہاج الکرامت یہ بھی علامہ حلی کی ہے۔ ایک کتاب ہے نہج الحق و کشف الصدق، یہ بھی علامہ حلی کی کتاب ہے، اور چونکہ وقت نہیں ہے بس آج یہیں تک بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں بعض کتابوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن یہاں پر آ کر یہ نہج الحق و کشف الصدق یہ علامہ حلی نے ایک عقائد سے متعلق کتاب لکھی ہے، بہت اہم کتاب ہے، اس کو ہم کوشش کریں کہ معلوم کریں، اس سلسلے میں پتہ لگائیں، پڑھیں، چونکہ یہ ایک اہم کتاب ہمارے ہاں شیعوں میں لکھی گئی، جس کا ایک جواب ایک عالم اہل سنت فضل ابن روزبہان نے اس کے رد لکھی تھی ابطال الباطل کے نام سے، اور اس کا جواب شہید ثالث نے حقاق الحق کے نام سے دیا تھا۔ ایک جواب جو آج بھی ہے موجود ہے حقاق الحق، یہ اصل جواب ہے ابطال الباطل کا جو فضل ابن روزبہان نے لکھی تھی، یا اسی طریقے سے اسی ابطال الباطل کا ایک جواب دلائل الصدق ہے، پورا نام ہے دلائل الصدق لنہج الحق، یہ علامہ محمد حسن مظفر نے دیا تھا۔ یہ ہمارے ہاں کتابیں ہیں، انشاءاللہ اس زمانے کی بھی بعض کتابیں ہیں، کل کے درس میں ہم ان کتابوں کو بیان کریں گے۔ صرف یہ گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ عقائد سے متعلق بعض کتابوں کو ہم پڑھیں، توجہ دیں، تاکہ ہمارا عقیدہ اور ہماری بنیادیں اور ہمارا دین ایک ریسرچ کے ساتھ، ایک معلومات کے ساتھ، ایک پڑھنے کے ساتھ ہو، صرف سنی سنائی باتیں نہ ہوں، جیسا کہ آج بہت سے لوگ مذہب کو سنے ہوئے ہیں یا انہوں نے سن رکھا ہے اور اسی سننے کی بنیاد پر اعتراضات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔